میرے محترم سامعین کرام اور سرگرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن اعمال کے ذریعے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور اپنی مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے، ان اعمال میں سے ایک عمل نماز ہے۔ ابھی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اللہ کی مدد کو طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ پر موجود ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد کو طلب کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کا، مشکلات سے نکلنے کا، تکلیف سے بری ذمہ ہونے کا، اپنی حاجت کو پورا کرنے کا ایک عمل نماز ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نماز حاجت کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نماز حاجت کیا ہے اور نماز حاجت کا طریقہ کیا ہے۔ آج کی نشست میں ہم یہ سیکھیں گے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سیکھنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ حاجات تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور ہر انسان ہی زندگی میں مشکلات کا شکار بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اس زندگی میں غم اور خوشی، ترقی اور زوال، کامیابی اور ناکامی، صحت اور بیماری، موافق اور ناموافق حالات تو چلتے رہتے ہیں۔ لہذا مشکل میں، تکلیف میں، حاجت کے وقت، ناموافق حالات میں ایک مسلمان کو کس طرح اللہ سے درخواست اور فریاد کرنی چاہیے، یہ ہم آج کی نشست میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ذریعے اپنی مدد کے طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ گویا حاجت کو پورا کرنے کے لیے، مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے، کرب و بلا سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ہر طرح کے درد، دکھ اور تکلیف سے آزاد ہونے کے لیے جو طریقہ خود اللہ نے بتایا ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگ ایسے موقعوں پر دھکے کھاتے ہیں، در بدر پھرتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کسی بہروپیے کے پاس، کبھی کسی شوفتہ باز کے پاس، بلکہ ہم نے تو یہ سنا کہ آج کل لوگ عیسائیوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے، مشکلات کو دور کروانے کے لیے، اور ایسی صورتوں میں بعض اوقات انسان دائرہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ بھئی اگر مشکل دور کرنی ہے روحانی طریقے سے، اگر حاجت پوری کرنی ہے روحانی طریقے سے، تو پھر قرآن سے بڑھ کر روحانیت کا مرکز تو پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، اللہ کا فرمان ہے۔ تو اگر روحانی طریقے سے ہی آپ نے اپنی حاجت پوری کرنی ہے تو قرآن سے اور سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو قرآن مجید نے یہ اصول بتایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو طلب کرو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب آپ کو کوئی دشواری پیش آتی، جب کوئی مشکل پیش آتی، تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی تکلیف، مصیبت، پریشانی، حاجت میں فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے سورج گرہن ہو گیا تو نماز، چاند گرہن ہو گیا تو نماز، بارش نہیں ہو رہی تو نماز، مسجد میں تشریف لائے تو نوافل کے ذریعے نماز کا اہتمام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی دشواری، کوئی مشکل، کوئی حاجت پیش آتی فزع الی الصلاۃ، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ نماز کی طرف متوجہ ہونا، مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ تو مشکل میں ہمیں اللہ کی رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی عنایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو حاجت میں، مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں نماز کی طرف متوجہ ہو جانا اللہ جل جلالہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا۔ یہ تو ہو گئی ایک عمومی بات، اور اب ہم خاص طور پر بات کریں گے نماز حاجت کے اس طریقے کے بارے میں جو حدیث شریف میں آیا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 479 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ طریقہ آیا ہے نماز حاجت کا۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نماز حاجت کا طریقہ جب سکھا دیا تو پھر آپ کو کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے استخارے کا طریقہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت، نہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ لہذا اسی طرح نماز حاجت کا، صلاۃ الحاجہ کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، تو نہ کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ لوگ آج کل اجازت لیتے ہیں کہ جی فلاں ذکر کی اجازت، فلاں عمل کی اجازت، فلاں استخارے کی اجازت۔ تو جو طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے ہیں ان میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز حاجت کا طریقہ سنن ترمذی حدیث نمبر 479 حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کے مطابق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، یعنی سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے صلاۃ الحاجت کے۔ یاد رکھیں کہ 2 اوقات ایسے ہیں جن میں نفل پڑھنا درست نہیں ہے۔ ایک تو فجر کی نماز کا پورا وقت، فجر کی نماز کے وقت میں نفل پڑھنا جائز نہیں، اور دوسرا عصر کی نماز ادا کرنے سے لے کر غروب آفتاب تک نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو ان کے علاوہ کسی بھی وقت میں 2 نفل پڑھے، اور جو تہجد کا وقت ہے، رات کا جو آخری پہر ہے، وہ صلاۃ الحاجت کے لیے سب سے افضل وقت ہے۔ لیکن کسی بھی وقت میں جب نفل پڑھنا جائز ہو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے۔ نیت بہت آسان ہے، بس یہ کہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نفل ادا کرتا ہوں، بس نیت ہو گئی، کوئی لمبی چوڑی نیت اس میں نہیں ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے، اور حدیث شریف میں آیا کہ اس کے بعد اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ اپنی زبان میں بھی اللہ کی تعریف کر سکتا ہے، عربی میں کرنا چاہے تو سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جو تیسرے کلمے کے کلمات ہیں یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. حدیث میں آیا کہ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی پڑھ لے یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لے. اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگے. دعا بھی حدیث شریف میں آئی ہے، یعنی اچھے طریقے سے وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھے، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، جو میں نے عرض کیا کہ اپنی زبان میں کر لے یا عربی میں کرنی ہو تو سورہ فاتحہ یا تیسرا کلمہ پڑھ لے. اس کے بعد درود شریف پڑھے. اس کے بعد دعا سکھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. یہ دعا آئی حدیث کی کتابوں میں. کسی کو زبانی یاد ہو تو زبانی پڑھ لے، زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھ لے، عربی نہ پڑھ سکتا ہو تو اس کا اردو ترجمہ پڑھ لے، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو اللہ سے اپنی حاجت اپنے لفظوں میں مانگ لے. جس طرح بھی اس کو سہولت ہو 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کی دعا مانگ لے. اور اگر یہ مسنون دعا پڑھنا چاہے یہ پڑھ لے تو سب سے زیادہ اچھی بات ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الحلیم، وہ بردبار ہے، معاف کرنے والا ہے. الکریم، وہ سخاوت کرنے والا ہے، فیاضی کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. رب العرش العظیم، وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. یہ 3 جملے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جملے ہیں. اس کے بعد اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے ان چیزوں کا اور ان اعمال کا سوال کرتا ہوں جو تیری رحمت کو واجب کرنے والے ہیں. یعنی مجھے ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال کی وجہ سے بندوں پر تیری رحمت نازل ہوتی ہے. وعزائم مغفرتک، اور میں تجھ سے ان اعمال کا، ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جن کی وجہ سے تیری مغفرت لازم ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے. تیری مغفرت کی پختگی کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اعمال کا جو تیری رحمت کو لازم کرنے والے اور تیری مغفرت کو پختہ کرنے والے ہیں. والغنیمۃ من کل بر، اور اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے بھی نیکی میں حصہ عطا فرما. والغنیمۃ من کل بر، نیکی کے ہر کام میں یا اللہ مجھے بھی حصہ عطا فرما. ہر کام میں، ہر بر، کل بر، یعنی نیکی کے بہت سے کام ہیں. ذرا غور فرمائیے کہ بعض نیکیاں وہ ہیں جو صرف امیر لوگ کر سکتے ہیں،
بعض نیکیاں وہ ہیں جو صرف صحت مند لوگ کر سکتے ہیں، بعض نیکیاں جیسے جہاد وغیرہ وہ ہیں جو صرف مضبوط اور توانا لوگ کر سکتے ہیں۔ کیسی جامع دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ والغنیمۃ من کل بر، کہ یا اللہ مجھے ہر قسم کی نیکی میں سے حصہ عطا فرما۔ گویا صحت والی نیکیاں کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، مالداروں والی نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، توانا اور نوجوانوں والی نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ کل بر، یا اللہ ہر نیکی کی توفیق عطا فرما۔ کیسی جامع دعا ہے۔ والسلامۃ من کل اسم، اور یا اللہ مجھے ہر طرح کے گناہ سے سلامتی عطا فرما۔ کل اسم، گناہ کی کئی قسمیں، کئی نوعیتیں ہوتی ہیں، کچھ امیروں کے گناہ، کچھ غریبوں کے گناہ، کچھ صحت مند لوگوں کے گناہ، کچھ بیماروں کے گناہ جیسے ناشکری کرنا، گلہ کرنا، شکایت کرنا، کچھ نوجوانوں کے گناہ، کچھ بوڑھوں کے گناہ۔ والسلامۃ من کل اسم، یا اللہ مجھے ہر طرح کے گناہ سے سلامتی عطا فرما۔ والسلامۃ من کل اسم، اور لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، یا اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، جو گناہ بھی میرے نامہ اعمال میں ہے اس گناہ کی مغفرت فرما۔ اور دعا مانگنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سکھایا گیا کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگے تو دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے، اپنے گناہوں کی مغفرت بھی مانگے۔ تو لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، یا اللہ میرے نامہ اعمال میں موجود ہر گناہ کو معاف فرما۔ ولا ہما الا فرجتہ، اور یا اللہ میری زندگی میں موجود ہر پریشانی کو دور فرما۔ یہ جملہ بھی اس نماز حاجت کی دعا میں آیا اور یہ بڑا ہی قابل غور جملہ ہے کہ ولا ہما لی الا فرجتہ، کہ یا اللہ جو کوئی پریشانی، جو کوئی دکھ، جو کوئی تکلیف میری زندگی میں ہے الا فرجتہ، یا اللہ اس تکلیف کو، دکھ کو، پریشانی کو دور فرما۔ اور اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ تعالی ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل کرنے پر قادر ہے۔ اور ایسے لوگ گزرے ہیں، ہمارے ایک استاد صاحب نے ایک عالم دین کا تذکرہ کیا کہ ان کے لیے ان کے استاد نے یہ دعا فرمائی تھی ان کی خدمت سے خوش ہو کے کہ اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرمائے۔ اور وہ صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی، زندگی میں نے بہت سے کام کیے، لیکن زندگی میں کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ بچوں کی شادیاں کی، شادیوں کے بعد کی زندگیاں بھی دیکھیں، موت کے وقت انہوں نے یہ بیان کیا کہ مجھے کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ میرے آخرت کے مسائل کو بھی حل فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں بے تحاشا برکتیں عطا فرمائی، بے تحاشا اولاد عطا فرمائی، ان کے پیداوار میں برکت عطا فرمائی، لمبی زندگی عطا فرمائی، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی کہ یا اللہ انس کے مال میں، زندگی میں، اولاد میں برکت عطا فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ قادر ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ولا ہما لی الا فرجتہ، کہ یا اللہ میری ہر پریشانی کو تو اپنے فضل سے دور فرما۔ اور آخری جملہ اس دعا کا یہ ہے ولا حاجتا لی ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین،
کہ یا اللہ میری ہر وہ حاجت جس میں تیری رضا ہو، یا اللہ میری ہر اس حاجت کو پورا فرما دے۔ یہ دعائے حاجت، نماز حاجت کی دعا کا آخری جملہ کہ یا اللہ میری ہر وہ حاجت، ولا حاجتن لی ہی لک رضن، یا اللہ میری ہر وہ حاجت جس میں تیری رضا ہو، تیری رضا ہو۔ تو ہم نے اللہ سے جب اپنی حاجت مانگنی ہے تو اللہ کی رضا بھی مانگنی ہے۔ وہ حاجت اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے جس میں کوئی نافرمانی ہو، کوئی گناہ ہو، قطع رحمی ہو، دوسروں کا حق ضائع کرنا ہو، ایسی حاجت نہیں مانگنی چاہیے۔ تو یا اللہ میری ہر وہ حاجت جس میں تیری رضا ہے، الا قضیتہا، تو اس کو پورا فرما دے، یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والے۔ تو یہ دعا ہے نماز حاجت کی دعا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے پورا طریقہ عرض کر دیا نماز حاجت کا، کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی حاجات کا سوال کیسے کریں۔ صرف اللہ ہی سے اپنی حاجت کا سوال کرنا جائز ہے، کسی دوسرے سے، اللہ کے غیر سے اپنی حاجات کا سوال کرنا، اپنی مشکلات کو حل کرنے کی درخواست کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور جب ہم اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کریں تو اس طریقے سے کریں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور یہ طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے عرض کر دیا۔ اور ایک مشاہدہ ہے کہ جو شخص نماز حاجت کو اپنا معمول بناتا ہے، ایک دو مرتبہ ادا کرنے کی بات نہیں ہے، جو نماز حاجت کو اپنا معمول بناتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دنیا کے کاموں میں بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے کام بنا دیتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی مسلسل نماز حاجت پڑھتا رہے پھر بھی اسے لگے کہ کام نہیں ہو رہا، تو یہ سمجھ لے کہ اس کام کے ہونے میں اللہ کی رضا نہیں ہے اور اس کے لیے خیر بھی نہیں ہے۔ ہم ہر وہ چیز جو مانگتے ہیں اللہ سے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں خیر بھی ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے کوئی سہولت ہی وبال جان بن جاتی ہے، سہولت وبال جان بن جاتی ہے، نعمت مصیبت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا تو کام ہے اللہ سے مانگتے رہنا اور کوشش کرتے رہنا، اسے اس کی مشیت ہوگی تو کام ہو جائے گا، مشیت نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اپنا کام جاری رکھیں، ہمارا کام بندگی ہے، اطاعت ہے، اللہ سے مانگنا ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔